محترم ناظرین و سامعین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم کر لیتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ ناظرین ذرا دھیان دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا کہ اس نے آدھی رات نماز پڑھی۔ ومن صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی، اور جس نے فجر کی نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا اس کو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب پوری رات نماز پڑھنے کے طرح ہے۔ محترم حاضرین، اب ہم اور آپ غور کریں، کیا ہم عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ اگر یہ معاملہ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھی جائے تو محترم ناظرین بہت کم تعداد نمازیوں کی رہتی ہے عشاء اور فجر کی نماز میں۔ حالانکہ عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ایمان کی بھی علامت ہے، اور ان دونوں کو چھوڑ دینا یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر و صلاۃ اللیل ولو یعلمون ما فیہما لاتوا ولو حبوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز، سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں ثواب کتنا ہے تو ضرور مسجد میں چل کر کے آئیں گے، اگرچہ انہیں سرین کے بل آنا پڑے۔ اگر وہ پیر کے بل نہیں چل سکتے سرین کے بل آنا پڑے گا، لیکن اگر عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب، ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے تو ضرور چل کر کے آئیں گے، اگرچہ انہیں سرین کے بل چل کر کے آنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم ان نمازوں کے مقام، اس کا ثواب نہیں جانتے ہیں، گویا کہ ہمارے اندر منافقین کی صفت پائی جاتی ہے، اور جو ان دو نمازوں کا حفاظت کرتا ہے، ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے اور نمازیں پڑھنا جماعت کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ان 2 وقت کے نمازوں کے خاص طور سے اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔